اور سبب میں تاثیر رکھتی اور اللہ ہی نہ چاہتا کہ تم ٹھیک ہو تو ڈاکٹر صاحب کیا کر سکتے تھے؟ وہ انجیکشن تو لگا دیتے مگر وہ موت کا سبب بنتا. سبحان اللہ. انجیکشن کر جاتی دوائی کس کے کہتے ہیں انجیکشن ہو گیا چنگی بڑی جسمانی کی گولی کرتے سے زیادہ سرکانی سی انجیکشن ہوا چہرہ کھلی گیا صاحب ہوا بندہ اٹھا جہاں اللہ کا ارادہ نہیں. سیم اسی طرح اس نے پوری دنیا کو یہ عالم اسباب ہے اور اس نے چیزوں کو جکڑا ہوا ہے سببوں میں تاثیریں. جیسے تمہارے بدن میں گندگی لگ جائے میرے کلیجے کے ٹکڑوں آنکھوں کے تاروں تم پانی سے اسے صاف کرتے ہو. یہ جو بھی وضو کر رہے ہو تو طہارت ایسی ہو رہی ہے تو طہارت پانی سے مل رہی ہے تو پانی کو سبب بنایا. کیا بنایا؟ کس چیز کا؟ طہارت کا. اللہ اکبر کبیر. مٹی کو بھی سبب بنایا ہے طہارت کا جس کی وجہ سے ہم تیمم کرتے ہیں سبحان اللہ. اور ہمارے بدن کو ڈھانپنے کا سبب بنایا کپڑے کو. یہ جتنے بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اب ننگے نہیں بیٹھے ہوئے. ہماری شرمگاہیں ڈھانپی ہوئی ہیں. ایک کپڑے کو ہماری پردے کا ستر کا سبب بنا دیا. آپ خوب سمجھتے رہے خوب. اللہ پاک اسباب بناتا ہے. آپ نے حرارت لینی ہے سردیوں میں آپ ہیٹر چلاتے ہیں یا انگیٹھی لکڑیاں پاتے ہیں یا کوڑے پڑے تو دسو خوب سردی میں گرمی ملنے کے لیے مل رہی ہے. تھوڑے پیار کا موڑو ایک کوئی دعا پڑھا کر اس کی چھوڑو جس کی زبان کا کام ہوئے جتنی بھی جگہ کرتے اس پر سے آئے گا سمجھے آنگا سے آئے ہیں لیکن چپ کری پڑھو نماز میں بچوں میں لگا مطلب ہے تو بولنا کا سیکھ ہے. اے دسو کوئی سردیاں خوب ہونے تو انگیٹھی پالو تو حرارت ملتی ہے نہیں ملتی اور اگر خوب گرمی ہو اور اے سی چلا دو تو بولو ٹھنڈ میسر ہوتی ہے کہ نہیں؟ حرارت اور برکت اس کے لیے سبب ہے. ہر چیز کا سبب ہے. اب جب آپ کو خوب سمجھ آ گئی کہ چیزیں اسباب سے اس کا سبب کیا ختم کرنے کا؟ روٹی کھانا فروٹ وغیرہ. اور پیاس لگے تو اس کا سبب کیا ہے؟ بتلاؤ جو سبب ہے وہ تخلیق کس نے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. معلوم ہوا کہ اس نے اسباب بنائے ہیں. اندھیرے کو ختم کرنا ہے. وہ آپ کیا کریں گے؟ روشنی آئیں گے اور روشنی کو کس نے اندھیرے کے تدفع کا سبب بنایا؟ اللہ نے. اور جب یہ ہر چیز کا سبب بنا رہا ہے تو کوئی شرک مل کے نہیں. بالکل نہیں. ایسے ہی چلے ہونے میں ہر شہر کا سبب بنا رہا ہے کوئی شرک مل نہیں. آپ ایک پیر کے بیٹھے ہوئے ہو شرک ہو رہا ہے نہیں. نظر کمزور تھی آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اور آپ کو اس نے آئینہ لے کے دے دیا. آپ نے وہ نمبر پہ دیا نظر ٹھیک ہو گئی. کرنا اللہ ہی لیکن یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسے اٹھا کے پھینک دو. اور اللہ ہی کرنے والا ہے. اس نے سبب بنایا ہے پوری کائنات کو روشن کرنے کے لیے. جس طرح اس نے سورج کو سبب بنایا ہے آدم کی پوری نسل کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے آمنہ کے رات کو قیامت کے دن اللہ آپ کو بخشنا چاہتا ہے. آپ جتنے بیٹھے ہوئے آپ کے گھروں میں آپ کی مائیں آپ کی بہنیں آپ کی بیویاں آپ کی بیٹیاں آپ کی اولادیں اور جو آپ کے کلمہ پڑھنے والے آواز بہت ہو چکے ہیں اللہ نے بخشنا چاہتا ہے قیامت کے دن لیکن براہ راست نہیں بخشے گا. چاہتا ہے بخشنا چاہتا ہے بخشنا.
میں شعور لوگ بیٹھے ہوئے ہو اور وہ اس نقطے پہ سبحان اللہ جب بخشنا اس نے ہے تو بخش کیوں نہیں دیتا مغفرت کیوں کرنی اور پھر وہ کہتے ہیں جو مجھ سے مانگے مغفرت اس کی میں مغفرت کرتا ہوں رات کے پچھلے پہر میں آسمانی دنیا پر مصورے جلال کو مانتا ہوں بالکل اور پھر اعلان کرتا ہوں مغفرت طلب کرنے والا کہ مجھے بخش دو کیا ہے تو مجھ سے روزی مانگنے والا اس کو روزی دے دوں یہ پچھلی رات کو اور اس میں یہ ایک راز ہے پہلی رات کو نہیں پچھلی رات سبحان اللہ پہلی رات کو نہیں روزی دینا اسی میں مگر وہ پچھلی رات کو کہتا ہے یہ جو تم مولوی بھائی کرو اس کو جو مجھے رکھتا ہو غور کرو سبحان اللہ اے میرے کو ضائع نہ کرے صرف چاہتے کوئی یار بنانا تھا صدی چربے کام کرنا سبحان اللہ وقت نہ ضائع کرو سمجھو بات کو سبحان اللہ سبحان جب اللہ اللہ کی وہی بدلا نہیں سبحان اللہ تو پچھلی رات کو کیوں کہتا ہے میں روزی دیتا ہوں مانگوں سے یہ پچھلی رات کا کیا چکر ہے اشارت اور بات کیوں نہیں کیا دیتا تو کیا وہ ملازم ہے کیا وہ خالق نہیں ہے کیا وہ رازق نہیں ہے اور کیا وہ مغرب کے وقت نہیں سبحان اللہ یہ پچھلی رات کو کیوں کہتا ہے ہوش کر اگر جانا ہے تو وہی سے کام لے سبحان اللہ اگر ذرا سی بھی عقل ہے تو اس کو استعمال کر یہ وہ وقت ہے جب آمنہ کے لال کی ولادت ہوئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تیرا اور میرا چکر نہیں ہے کہ تو سمجھے لوگ تھوڑ تحریر بن گئی اس لیے کہا سبحان اللہ تجھے تو چکایا ہی اس نے اس لیے کہ اٹھ غافل سبحان اللہ میرے محبوب کی دنیا میں آمد کا وقت ہو گیا ہے سبحان اللہ اس میں بھی تم نہیں ہو گل ساری سرکار یہ اس میں بھی تم نور پا رہے ہو برکت لے رہے ہو اور بلاسی کا فلک میں ہو کھاتے بھی اسی کا ہو چھت بھی اسی پہ کرتے ہو یاد رکھنا مجھے پڑے جب تم نور پا رہے ہو اور وہ عطا فرما رہے ہو سبحان اللہ وہ نوازش کر رہے ہیں اور پھر تم اعتراض بھی اسی پہ کرتے ہو جس کے سب کے دنیا بنائی ہوئی سبحان اللہ اور کوئی فضیلت کی ضرورت نہیں آتی بھائی تو اسی پہ غور کر کہ وہ جیسے تو اللہ کہہ رہا ہے وہ جو سلام بھیج رہا ہے سبحان اللہ اور وہ جیسے جبریل کہتے ہیں وہ تنگے چوم رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور وہ جیسے مکائیل کہتے ہیں وہ تو براق کی آگے سے لگام رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور وہ جو سوالات نبی ہے وہ آسمان کے پیچھے ابتدا میں مختلف بنے ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور وہ جسے کرسی آدم کہتا ہے اس پر قدم مصطفیٰ کے لکھے سبحان اللہ اور وہ جسے جنت کہتا ہے اس کے قدم ایمان پر مصطفیٰ کے نام کی مہر سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہیں سے غور کر کہ یہ سبب بھی اعظم ہے سبحان اللہ ان سے غلام نہ کر وہ اگر کرنی چاہتا ہے تو تجھے انگیٹھی سے مدد کرنی چاہیے یا محبت اور اگر ٹھنڈک چاہتا ہے تو اسی کی محبت کرنی چاہیے اور اگر روشنی چاہتا ہے ماشاء اللہ ان کی محبت کرنی چاہیے ہرگز نہیں سبحان اللہ وہ جب دنیا میں مان رہا ہے تو اس سبب کا انکار نہیں کرتا ہے سبحان اس سبب کا نام محبت صلی اللہ یہ سبب عظما ہے اور یہ اس وقت سبب کام کرے گا جب سارے سبب ختم کرنا سبحان اللہ قیامت کے دن ارشاد فرمایا آج سبب ٹوٹ جائے گا کل سبب ونسب نسب بھی ختم ہو جائے گا فلانا فلانے کا پتر نہیں پائے گا دھیان رکھنا بالکل آدم نبی ہے علیہ السلام حضرت نوح نبی ہے علیہ السلام حضرت موسیٰ و عیسیٰ نبی ہے علیہ السلام
الیاس پاک، زکریا پاک، یونس پاک، ہود پاک علیہ السلام سب نبی ہیں. کسی کو بھی ان نسب سے نہیں پکارا جائے گا. اس کے بعد کی ساری اولاد کو نسب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نسب کام کرے گا. کلو نسب کلو نسب والسبب ہر سبب ہر نسب کیا جم کرتے سبحان اللہ. ایسے کارو چیر دو سے دو ٹکڑے کر دو، اسے کہتے ہیں انقطاع. سبحان اللہ چیز کو مکتوب کرنا، سبحان اللہ کاٹ دیا جانا چیز کا، سبحان ٹوٹ اللہ جائے گی، کٹ دو، جم کر دے. یہی سبق تھا کسی طرح عمر فاروق پر میرے ماں باپ قربان ہوئے. انہوں نے مولا علی سے عرض کی، مولا علی سے یعنی لگے آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کریں. سبحان اللہ انہوں نے فرمایا، اور وہ بھی سیدہ زہرا کے وطن سے سلام اللہ علیہ، ان کے بدلے اندر سے جو بیٹے انہوں نے کہا کہ نکاح مجھ سے کریں. وہ آپ نے فرمایا کہ عمر بہت چھوٹی ہے، آپ کی عمر بہت زیادہ ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے بیوی بنانے کا شوق نہیں ہے، سبحان اللہ نہ ہی میں آج اپنی شادی سے خیال کرتا ہوں کہ مجھے شادی کرنی چاہیے. میں تو اپنے کانوں سے سن چکا ہوں سارے سب نسب ٹوٹے ہوتے میرا رہے گا، میرا رہے گا نہیں ٹوٹے گا. میں اس لیے رشتہ کرنا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میں بھی مصطفیٰ کے نسب میں آ جاؤں. سبحان اللہ اور یہ حدیث شریف ہے، صحیح الاسناد. سو یاد کو لکھی ہے تو حدیث میں بھی موجود ہے. سبحان اللہ تو حضور سبب عظما ہے. حضور کیا ہے؟ سبب عظما. مل کر بولے سبب عظما. کوئی سبب جب کام نہ کرے گا وہاں اللہ کے لال کی نسبت سبحان اللہ اور آپ کی ذات کام کرے. اور یہی بخاری کے الفاظ سے مترشح مفہوم ہے. سبحان اللہ اپنے پاس سے نہیں میں اکثر بولے جا رہا ہوں، نہ مجھے خوش ہو کر لمبی تقریر کرنے کا آپ کے سامنے. میں چاہتا ہوں میرے اور آپ کی عمر کے دن جائیں اور حضور پاک کی ہم پر نظر پڑ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا مجھے کوئی اور آگے نہیں آتی اور کوئی موضوع نہیں آتا مجھے ہاتھ جمعے کو میں جب آتا ہوں، جب اکثر تو کوئی نہیں ہوں لیکن جب آتا ہوں بڑا بڑا علاقہ سے سبحان اللہ. اے صاحب شام میں اگر تیری آنکھ نکل گئی تو تو مرے گا نہیں. تیرا کان کٹ گیا تو تو مرے گا نہیں. تیرا بازو کٹ گیا تو تو مرے گا نہیں. تیرا قدم کٹ گیا تو تو مرے گا نہیں. لیکن اگر تیری شاہ رخ کٹ گئی تو تو بچے گا نہیں. شاہ رخ کا نام محبت مصطفیٰ. سبحان اللہ نام جاری کرے گا جو سرکار کا نام نہ لے گا اور جو سرکار کا نام لے گا اللہ اس کے دل میں اپنی توحید کا نور جلوہ پار دیے نہ پار دیے پار دیے نہ پار دیے پار دیے نہ پار دیے یا رسول اللہ. قسمت ہے کوئی کس کے لیے سڑکوں پر ہے کوئی کس کے لیے سڑکوں پر ہے. خدا کا شکر کرو یار خدا کا ہے ذکر مصطفیٰ کا. یہ کوئی محبوب ہے ہمیں کوئی شکست اور نہیں آتی نہ ہم جاننا چاہتے ہیں نہ ہمیں کسی سے وفات کی توقع ہے ہی نہیں. وفات کی توقع کرنی تو مصطفیٰ سے کرو یقین کرو. آپ نے فرمایا قسم مجھے اس رب کی جس کے قبضے میں
میری جان ہے، میں جنت میں قدم نہیں دھروں گا جب تک میرا گناہگار ترین امتی بھی بخش نہ دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ مرتبہ کس نے دیا ہے؟ بات چلی تھی اللہ کے سبب بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہ شفیع المذنبین، ایک یہ غور کرے گا سبحان اللہ۔ اور اگر کسی مولوی کی آواز لگی ہے تو وہ غور کرے، شفیع المذنبین، سبحان اللہ، گناہگاروں کی شفاعت کرنے والا۔ کس کی؟ گناہگاروں کی، اونچا بولو، گناہگاروں کی۔ اگر پارٹی نے کارکن لمبے جاؤں گا کسی پارٹی ہے نام شام نہیں رہتا مجھے، کارکن بڑے جاؤں کوئی ایک کام کرنے میں پورا ہوا ہے سڑا ہے نہ کوئی چل رہا ہے چاہیے کرو گے بالکل یہ اگر کوئی ہماری ریلیشن نہیں اٹھا لو ہم نے نہیں کہا سرکاری یہ لچا کرو جن جماعت ہو اور ہم لوگ یہ نہیں فرمایا میرا ان سے تعلق نہیں ہے لے جاؤ گے روشن میں فرماتے ہیں ہم سجدے میں سر رکھیں گے ہمارے پاس سب جاؤ محمد سر کو اٹھا اور فرمات سبب سے آپ سجدہ کیا ہے تمہیں دوں یہ جتنے دوسر کی طرف لے جائے جا رہے ہیں یہ جیسے بھی ہیں نام تیرا بھی لیتے تھے کلمہ میرا بھی اپنی محبت کا دارو مدار ذات مصطفیٰ پہ رکھو دیوانوں ساری کائنات میں کامیابی اگر ہے تو صرف اللہ کے لال کے طریقے سے ان کی محبت میں خدا کی قسم کر دیتا ہوں میرا ترک کا ایک تھا لیڈر جس کے بدن میں کیڑے پڑے تھے بالکل اس نے کہا میرے نام سے مصطفیٰ یہ اچھا نہیں ہے نا اس کے نام پر روڈیں ہمارے اسلام آباد میں موجود اور وہ بندہ ہے وہاں پر جو لوگ تاریخ دان ہیں اور پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس نے کہا کہ یہ کتاب اولڈ بک ہے قرآن اس کی ہمیں حاجت نہیں اور جب اذان ہوتی تو وہ یہ کہتا ہے کہ حضور کا نام جب لیا جاتا تو وہ کہتا اس کا نام نہیں کام تو میں نے کیا میرا نام ہونا چاہیے تو اللہ کو غیرت ہے اللہ کو غیرت ہے اور غیرت آتی آپ کے کسی محبوب کا نام لیا جائے یہاں مسجد میں بتاؤ اور کوئی بات گڑبڑ کی جائے غیرت آئے گی نہیں آئے گی کئی بندوں کو میں نے یہاں دیکھا ہے خدا کی قسم ان کے مطلب کی بات چھوڑ کر کے مفتی چپل کر کے اور چلے جاتے ہیں ہم کوئی اندھے نہیں ہیں دیکھتے ہیں اور ہمیں معلوم ہوتا ہے محبوب کا ذکر محبوب لگتا ہے اور محبوب کا دشمن دشمن ہوتا ہے اللہ نے فرمایا ہے اور محبوب نے اعلان کیا ہے اور حدیث بخاری شریف میں مسلم شریف میں موجود ہے من عادل ولی فقد عاصمه بالحق جو میرے دوست سے دشمنی کرے میں اس کا دشمن ہوں یہ اللہ فرما رہا ہے یا اللہ تیرا دشمن تو نہیں ہے تیرے دوست کا دوست تیرا بندہ ہی ہے نا انسان ہے نا اگر یہ اس کا دشمن ہے رات ساری کھڑے ہو کر کام نہ تو کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تو خالق ہے تو جب جیتا ہے تو سارے سنسار کو پیدا کرنے والا ہے آخری زندہ تو ہے امر سکار تو ہے تمہارا تیرا تو منکر نہیں فرمایا نہیں جو میرے دوست کا نہیں وہ میرا مولانا مرتضیٰ پاک چوتھے خلیفہ رسول اللہ کے بھائی دنیا اور آخرت میں سیدہ کی شوئے اسلام کے ابا جان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے شہر کے سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں عدو و سلاسل تیرے دشمن تین ہیں ایک وہ عدو کا جو میرا راست تیرا دشمن ہے اور ایک وہ صدیق و عدو کا جو تیرے دشمن کا دوست ہے وہ بھی تیرا دشمن ہے تجھے سمجھ نہیں ہے سمجھ میں آئی اور ایک عدو و صدیق کا جو تیرے دوست کا دشمن ہے وہ تیرا بھی دشمن ہے تو جب اس نے یہ بولا اس نے بولا اس کتاب میں بول دو قرآن کا اس کی ہمیں حاجت نہیں اس میں زیتون کا تذکرہ ہے اس میں انجیل بد زیتون ہمیں کوئی ہم 20ویں صدی میں جینے والے لوگ ہیں ہمیں اس کتاب کی کیا حاجت ہے حاجت ہے
یاد رکھنا اسے رب رحمان رحیم کرتے ہیں کہ تمہاری اور میری سانسیں اس کے قبضے میں ہیں. ہم کیا ہیں, ہماری اوقات کیا ہے, ہماری پاور کیا ہے, کس پیسے کا نام لیتے ہو, کس موٹر گاڑی کا نام لیتے ہو, وہ میرے پاس بھی ہے, روڈ بھی ہے, پیسے بھی ہے, بگلا تمہارے پوچھا اونچا ہوئے, کچھ نہیں ہے یہ اگر خدا کا فضل نہیں ہے. اور اگر خدا کا فضل ہے تو بگڑی کی بیٹھا ہوا بھی سنتا ہے. اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم کی حاجت ہمیں قبر میں بھی ہوگی, سانس نکلنے کے بعد ہمیں پل سے گزرتے وقت بھی اللہ کی رحمت کی حاجت ہوگی. ہم اس سے بالکل جبر نہیں چھڑا سکتے. جب ڈاکٹر ڈاکٹر علاج کرتے کرتے تھک جاتے ہیں پھر ایک جملہ کہتے ہیں اب دعا کیجیے. ہم نے اپنا پورا زور لگا لیا ہے, اب دعا کیجیے. ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. اس کا مطلب جہاں عقل انتہا بچے کے آخری باتوں پر رک جاتی ہے وہاں پر تجھے تیرے رب کی رحمت کی ضرورت ہے. اس نے کہا مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں. تو اللہ نے اس کے بدن میں کیا پیدا کیا, کیڑے. اونچا بولے. تو انگریز کا وہ صحیح خادم تھا, کٹو جسے کہتے ہیں. اس نے پھر علاج کے لیے برطانیہ, انگریز تھک گئے, برطانیہ میں علاج کے لیے مکان کھولیا, کوئی بھی ٹھیک ہوا, مرض بڑھتا گیا. سرخ رنگ کے کیڑے اس کے بدن میں آنکھ پیٹ پڑی, مر گیا. اور اس کے بعد بھی 2 سال تک موت کے بعد یہ ریسرچ کرتے رہے. انگریزوں میں کیڑا ہے ریسرچ کرنے کا, انہوں نے تحقیق کی تھی اور 2 سال کی تحقیق کے بعد ایک رپورٹ لکھی, شائع کی. یہ سنیے میرے کہنے کے ٹکڑے, آپ پہنیے شرط پہنیے جو کچھ کیجیے مگر کل میں اپنے آقا کی محبت. ہم ممکن نہیں ہیں. آپ جائیں برطانیہ جائیں, امریکہ جائیں, افریقہ جائیں, لندن جاپان, جتنا مرضی پھرو, دنیا تمہارے آقا کے صدقے میں بنائی گئی ہے. گھومو پھرو اور جس جگہ پر بھی جاتے ہو دل میں عشق مصطفیٰ ہے. اور کون ذرا سنو جی, جملہ سنو. انہوں نے کہا اس کا علاج ممکن تھا جس تک ہماری توجہ نہیں گئی. اگر اسے زیتون کھلایا جاتا یہ ٹھیک ہو جاتا. اس نے کہا یہ زیتون کا تذکرہ, یہ دیوانے اللہ سے نہ پڑھا, یہ دیوانے دنیا کی تعلیم پڑھا, دین کی بات جو مرضی ہے کر, تیرے دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے اور پھر اس کی بھی ہونی چاہیے جس کو اللہ سے ہے اور اللہ کو جس سے ہے. اگر یہ ایسا کرے گا تیری دنیا بھی کامیاب ہے, آخرت بھی کامیاب ہے, اور حضور تو سبب عظمیٰ ہے. قیامت کے دن جب سارے سبب ٹوٹیں گے سرکار کے صدقے میں بیڑا پار ہوگا. اللہ ہمیں دنیا میں بھی ان کا غلام رکھے اور آخرت میں بھی ان کا غلام, اور اپنے محبوب کے صدقے میں جس سے وہ محبت کرتا ہے اور جس کے طریقے کے لیے اس نے عمل فرمایا ہے. میرا محبوب جو دیتا ہے وہ لے لو. رسول اے دنیا کے لوگوں جو میرا محبوب دے وہ لو, اور جس سے میرا محبوب روکے اس سے رک جاؤ. کیونکہ دنیا کا کوئی بندہ اتنی فارم نہیں رکھتا جتنی ہم نے محبوب.